أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ مؤمنون آیت نمبر 57۔ سورہ مؤمنون کل کے درس میں سورہ حضرت ہود علیہ السلام کچھ بقیہ حصہ، قوم عاد کا بقیہ حصہ یہاں پہ ذکر تھا۔ قوم عاد کا حضرت ہود علیہ السلام سے یہ مطالبہ تھا کہ آپ تو پیغمبر ہیں، آپ اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں، لیکن ہماری ہی طرح انسان ہیں۔ اگر ہم اپنے جیسے انسان کی اطاعت کریں گے تو اس وقت ہم نقصان میں ہوں گے۔ اس کے بعد آگے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے مختصراً، کہ اس میں بھی آل فرعون نے یہی کہا تھا کہ آپ تو ہماری طرح انسان ہو۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، ہم اپنے جیسے انسانوں پر کیسے ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم بھی ہماری نوکر ہے، غلام ہے۔ اس کے بعد اگلی جو آیات تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا، ویسے ہر نبی کو الگ الگ کہا تھا، تو ان سب کے مجموعہ یوں ہوا کہ گویا کہ سب سے بات کی تھی کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ رزق کھایا کرو، اور اس کا نتیجے پھر یہ نکلے گا پاکیزہ رزق کا، حلال رزق کا، کہ تمہارے جسم سے جو اعمال نکلیں گے وہ اعمال صالح ہوں گے، ستھرے ہوں گے، نیک ہوں گے۔ آج کی جو آیات ہیں وہ ایمان والوں کی صفات کے بارے میں ذکر ہے، اور جو قرآن پاک کو ایک قصہ، ایک داستان سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، مشرکین کے بارے میں بھی ان کا ذکر ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے مشفقون ڈرنے والے ہیں، والذین اور جو لوگ ہم بآیات ربهم یؤمنون اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ والذین ہم بربهم لا یشرکون جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، کسی کو شرک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا، اور چوتھی صفت ان کی وہ ہے کہ جو لوگ یؤتون دیتے ہیں، ما آتوا جو کچھ دے سکتے ہیں، جو کچھ ان کے بس میں ہو وہ دیتے ہیں، وقلوبہم وجلہ اور ان کے دل ڈرتے ہیں اس بات سے کہ انہم الی ربہم راجعون کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف لوٹیں گے، یعنی نیک کام کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، موت سے ڈرتے ہیں کہ جب ہم مریں گے تو اللہ کے سامنے اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کام میں جلدی کرتے ہیں، یسارعون فی الخیرات نیکی کے کام میں جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون اور ان کاموں کے لیے سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم نے نہیں مکلف بنایا کسی جان کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسان کی ویسے تو موت تک یہ زندگی آزمائش کا نام ہے، امتحانات کا نام ہے۔ یہ آیت بتا رہی کہ امتحان بندے کے اوپر ایسا کبھی بھی نہیں آئے گا جو اس کی طاقت میں نہ ہو، جو اس کی بس میں نہ ہو۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں مکلف بناتے کسی بھی جان کو الا وسعها مگر اس کی گنجائش، اس کی طاقت کے مطابق۔ ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے، ینطق بالحق جو بالکل ٹھیک ٹھیک بات کرتی ہے، وہم لا یظلمون اور یہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ بل قلوبہم فی غمرۃ، بلکہ ان کے دل جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، من ھذا اس قرآن پاک سے،
وَلَهُمْ أَعْمَالُهُمْ مِن دُونِ ذَلِكَ، اور ان مشرکین کے کچھ اعمال اور بھی ہیں، یعنی اس شرک کے علاوہ کچھ اور اعمال بھی ان کے ہیں، ہم لہا عاملون، جو مسلسل یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی کچھ اور گناہ بھی ان کے موجود ہیں۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑتے ہیں، مترفیہم جن کو اللہ تعالیٰ دنیا کی عیش و عشرت انعامات سے نوازتے ہیں، حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب ہم پکڑتے ہیں ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون، تو وہ چلانے لگتے ہیں، بلبلاتے ہیں، لا تجأروا اليوم، پھر ہم یہ کہیں گے کہ آج کے دن، لا تجأروا اليوم، اب بلبلاؤ نہیں، چلاؤ نہیں آج کے دن، انکم منا لا تنصرون، بے شک تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی ہماری جانب سے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، تحقیق میری آیات تمہاری اوپر پڑھی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تم بس اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے، تنکسون تم پھرتے تھے، قرآن پاک کی آیات سن کے بھی واپس چلے جاتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، اس آیت کے 2-3 مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ مستکبرین بہ، مستکبرین تم ایڑیوں کے بل چلے جاتے ہو، مستکبرین تکبر کرتے ہوئے، بہ سامرا تہجرون، اس قرآن پاک کو ایک قصہ گو خیال کر کے، قصہ گوئی خیال کر کے، تہجرون تم ہذیان بکتے ہو، فضول باتیں کرتے ہو اس کے بارے میں۔ یعنی سامر عرب کے ہاں یہ جو سمر کا لفظ ہے، عربی زبان میں یہ کہتے ہیں رات کو عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کے بعد جو رات کو ٹولیوں میں بیٹھ کے قصہ بیان کرتے ہیں، کہانی آپس میں جو بچے بیان کرتے ہیں، تو اس طرح بڑے بھی آپس میں ٹولیاں محفلیں لگا کر جو قصے بیان کرتے ہیں، اس کو سامر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس قرآن پاک کے بارے میں قصے بیان کرتے ہو، آپس میں ٹولیے بناتے ہو، پھر اس کے بارے میں کہتے ہو، ہذیان بکتے رہتے کہ اچھا جی وہ آیت ہے، اس صورت میں تو اللہ نے یوں کہا ہے، فلاں جگہ پہ اللہ نے یوں کہا ہے، فلاں جگہ پہ پیغمبر ایسی باتیں کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں تم رات کو قصہ گوئی بیان کرتے ہو، تہجرون جو فضول بندہ بکواس کرتا ہے۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مستکبرین بہ سامرا، بہ کا اشارہ قرآن پاک کی طرف نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہے، کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو ایک قصہ گو خیال کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے، یہ اللہ کا پیغمبر، یہ بس صرف قصے کہانیاں پڑھ رہا ہے ہمارے سامنے، تو آپ اس کو ایک قصہ کہانی سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہو۔ تہجرون کا معنی پھر ہوگا کہ آپ اس کو نظر انداز کر کے چھوڑ دیتے ہو، ایک قصہ گو سمجھ کے۔ افلم یدبر القول، آئے لوگ بات کو سمجھتے نہیں، ام لم یأت ما لم ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس کوئی خاص ایسی دلائل آ چکے ہیں جو ان کے پہلے آباء و اجداد کے اوپر نہیں آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بطور شکوہ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرکین یہ قرآن پاک کی بات کو، اللہ کے اس پیغمبر کی بات پر ایمان کیوں نہیں لاتے، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا یہ اس بات کو سمجھتے نہیں، تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے پاس اپنے مذہب کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر، اس شرک کے اوپر کچھ ایسے دلائل آ چکے ہیں جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئے تھے؟ ام لم یعرفوا رسولہم، یا تو یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پیغمبر کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، فہم لوگ منکرون، پس یہ اس کے منکر ہیں، حالانکہ یہ لوگ اپنے پیغمبر کو بھی اچھی طرح پہچانتے ہیں، یہ لوگ اس کلام میں تدبر بھی کرتے ہیں، سوچتے ہیں، یہ لوگ ان کے پاس کوئی دلائل بھی نہیں آئے۔ ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں، کیا یہ لوگ کہتے ہیں بہ جنہ، اس پیغمبر کے ساتھ جنون ہے، یہ مجنون ہے، پاگل ہے، بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ پیغمبر تو حق بات لے کر آیا ہے، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان کے اکثر لوگ حق کو ناپسند سمجھتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ
फ़हुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिज़ून। इस आयत का मफ़हूम 15 सिपारे में पहले भी गुज़र चुका कि मुशरिकीन मक्का ये कहते थे कि आपकी बाकी बातें बहुत अच्छी हैं, आप अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं, लेकिन दरमियान के अंदर जो आप हमारे बुतों की बुराई बयान करते हैं, आप इस शिर्क को नागवार कहते हैं, तो ये चीज़ दरमियान से हमें जोड़ती नहीं है। इसको आप दरमियान से निकाल दें, कुरान पाक से वो चीज़ें निकाल दें जो हमारे माबूदों के बारे में आई हैं, तो फिर हम आपके साथ बिल्कुल इत्तिबा करेंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अगर हक़ इनकी बात का इत्तिबा करने लग जाए, अगर ये पैगम्बर इनकी वो बात मानने लग जाए जो इनके मुतालबात है, फिर तो ज़मीन व आसमान का ये निज़ाम सारा दरम बरम हो जाएगा। हक़ इनकी बात की इत्तिबा नहीं करते, बल्कि अल्लाह जो कुछ कहते हैं उसी तरह बिल्कुल हक़ है। वलवित्तबल हक़्क़ु अहवाअहुम, अगर हक़ इनकी बात, इनके ख्वाहिशात की इत्तिबा करने लगा, लफ़सदतिस समावात वल अर्ज़, तो ज़मीन व आसमान का निज़ाम में फ़साद आएगा। वमन फ़ीहिन, और जो कुछ इसमें है, ज़मीन व आसमान और जो कुछ इसके अंदर, सब निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फ़हुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिज़ून, बल्कि हमने इनको दी थी इनकी नसीहत देने वाली चीज़, फ़हुम अन ज़िक्रिहिम, तो ये लोग अपनी नसीहत की चीज़ से मुअरिज़ून, एराज़ कर रहे हैं। अम तसअलुहुम खर्जन फ़खराज रब्बिका खैर, बतौर शिकवा अल्लाह ये कहते हैं कि ये लोग पैगम्बर की बात क्यों नहीं मानते, क्या तू इनसे कुछ किराया मजदूरी मांगते हो, उजरत मांगते हो, तनख्वाह मांगते हो? यानी इस मुशरिकीन को, मक्का वालों को आप अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाते हो, आप हक़ की तरफ दावत देते हो, क्या ये जो आप तबलीग कर रहे हो, इस तबलीग के ऊपर क्या आप उनसे उजरत मांगते हो, उनसे तनख्वाह मांगते हो? क्या इस वजह से ये लोग आपकी तरफ नहीं आ रहे? अम तसअलुहुम खर्जन, क्या तू मांगते हो उनसे कोई उजरत? तो अगर ऐसी बात है, फ़खराज रब्बिका खैर, तो रब के पास जो उजरत है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। वहुव खैरुर राज़िकीन, और वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। व इन्नका लतदऊहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, और बेशक आप लतदऊहुम, आप इनको बुलाते हैं, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। व इन्नल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अनिस सिराति लनाकिबून, और बेशक वो लोग जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, अनिस सिराति लनाकिबून, ये फिरने वाले हैं इस रास्ते से। वलौ रहिमनाहुम व कशफना मा बिहिम मिन ज़ुर्रिन ललज्जू फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। एक मरतबा इन मुशरिकीन मक्का पर अल्लाह ताला ने कहत की सूरत में अज़ाब भेजा कि ये लोग पत्ते खाने लग गए थे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अगर मैं इनके साथ ये जो तकलीफ़ इनको दी है इसलिए कि हक़ की तरफ आ जाए, अगर मैं ये तकलीफ़ दूर भी कर दूँ तब भी ये लोग अपनी सरकशी में आगे बढ़ेंगे, इस कुरान पाक की तरफ, हक़ की तरफ आते नहीं हैं। वलौ रहिमनाहुम, और अगर हम इन पर रहम करें, वकशफना, और दूर कर दें, मा बिहिम मिन ज़ुर्रिन, जो इनको तकलीफ़ पहुँची है, ललज्जू, तो घुस जाते हैं, फ़ी तुग़यानिहिम, अपनी सरकशी में, या महून, दिल के अंधे होकर फिरते हैं। वलौ अख़ज़नाहुम बिल अज़ाब, और अगर हम इनको पकड़ें अज़ाब के ज़रिए, फ़मस्तकानू लिरब्बिहिम, तो ये लोग अपने रब के सामने आजिज़ी नहीं करते। वमा यतज़र्रऊन, और न गिड़गिड़ाते हैं। ये अल्लाह जब ये पकड़ पे आ जाए, अल्लाह का अज़ाब देख भी लें, तो उस वक़्त भी अल्लाह के सामने आजिज़ी नहीं करते। जैसे कहा जाता है कि अबू जहल को जब मारा गया था, वो जो ज़ख्मी हालत में घिरा, उस वक़्त भी वो ये कह रहा था कि मेरी गर्दन थोड़ी नीचे से काटो, ताकि ये मेरी गर्दन, मेरा सर दूसरे सरों के अंदर जो है वो पड़ा हो, तो पता चले कि एक सरबराह का सर है ये। तो उस वक़्त भी वो तकब्बुर से, वो इस चीज़ से बाज नहीं आया। हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीद, हत्ता कि जब हम खोल देते हैं इनके ऊपर सख्त अज़ाब का दरवाज़ा, इज़ा हुम फ़ीहि मुब्लिसून, तो बस उसमें ये मायूस हो जाते हैं, हैरत ज़दा रह जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि अब तो हमारा छुटकारा नहीं इससे।